الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی فضائل بے حد بے شمار ہے. فرمانے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ جو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے. صلی اللہ حبیب اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علیہ. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے اپنی مخلوق میں سے اولیاء کرام رحمہم اللہ کو پسند فرمایا، بس وہ اس کی ملاقات کے مشتاق ہیں، اس کی محبت ان کے دلوں میں محفوظ ہے. ان کے چہرے تیرے سامنے ان کے دلوں کے انوار ظاہر کریں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور جمال سے معرفت حاصل کرتے ہیں. ان کی سانسوں کی کستوری سے پوری کائنات معطر ہے. وہ گوشہ نشینی کے خیموں میں رہائش پذیر ہیں. شہری کی میٹھی ہوا ان کی خوشبو کو اٹھا لے جاتی ہے اور تمام مخلوق اس معطر ہوا میں سانس لیتی ہے. اگر بادشاہ ان کے مے عشق کا ایک قطرہ چکھ لے تو اس کی یہ تاثیر ہوگی کہ وہ دنیا کو ٹھکرا دیں گے. جب وہ اپنی نغمگی آواز میں رب کریم عز و جل کا کلام پڑھتے ہیں تو تو انہیں بیدار، مدہوش اور غائب و حاضر کی طرح پائے گا. اور جب ان کا عشق جوش مارتا ہے تو وہ پہاڑوں میں مارے مارے پھرتے ہیں. اگر تو ان میں سے کسی کو دیکھے گا تو دیوانہ سمجھے گا. بلا شبہ وہ اپنے مولا عز و جل کی محبت میں گرویدہ ہیں. بس پہاڑ زمین کی میخیں اور وہ پہاڑوں کی میخیں ہیں. اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے
زمین ہلنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ان سے خالی نہیں رکھا، اور نہ ہی نیک لوگ ہم سے الگ ہوتے۔ پہاڑ ان اولیاء اللہ پر سلامتی بھیجتے، وحشی جانور ان اولیاء اللہ سے مانوس ہوتے ہیں، چوپائے ان اولیاء اللہ سے برکت حاصل کرتے ہیں، درخت ان کا قرب پاتے ہیں، نسیم سحر ان کے قریب جاتا ہے، اہل دنیا انہیں دنیا کے خزانے پیش کرتے ہیں مگر وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفات ہے کہ جو واقعتاً حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا، درویش ہوگا، اس کی نظر دنیا کی طرف نہیں ہوگی بلکہ خالق دنیا کی طرف ہوگی، یعنی رب عز و جل کی طرف، اور وہ اس دنیا کی طرف التفات کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان اولیاء اللہ کی سانسیں، ان میں اتنی برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے کہ ان کی سانسیں شیاطین کو جلا دیتی ہیں، ایسی تاثیر ہے ان کی سانس میں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کے جسم کا رواں رواں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں، آتی جاتی سانس سے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا اللہ کے ذکر میں، ان کا سونا، ان کا جاگنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ تو ایسے اولیاء اللہ جن کا ظاہر، جن کا باطن اللہ کے ذکر میں محویت کے ساتھ گزر رہا ہو، تو ان اولیاء اللہ کی سانسوں کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی شر پیدا کرنے والا شیطان اگر قریب آ جائے تو ان کی سانسوں سے جل جاتا ہے۔ اسی لیے شیاطین ان اولیاء اللہ سے دور بھاگتے ہیں، دور رہتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ ان کو پتا ہے یہ اللہ کے درویش ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ہم نے اگر انہیں ضرر دیا تو ہماری موت واقع ہوگی۔ اسی طرح شیطان ان کی سجدہ گاہوں کی طرف نہیں جاتا، اور نہ ہی ان کے قریب جاتا ہے۔ اہل دنیا انہیں دنیا کے خزانے پیش کرتے ہیں مگر وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جن پہاڑوں پر ان کے قدم پڑ جائیں تو وہ پہاڑ فخر کرتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے۔ یعنی جس جگہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درویش گزر جائیں تو اگر کوئی شخص ان گزرگاہوں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار امراض سے شفا یابی عطا فرما دے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا، آنکھوں کا نور عطا کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان اولیاء اللہ کے قدم کی خاک آنکھوں کا سرما ہے۔ جب فرشتے ان کے اعمال نامے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے تو ان کی خوشبو سے، ان اولیاء اللہ کے اعمال کی خوشبو سے آسمان معطر ہو جاتے۔ فرشتے ان کو دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، اور ان کے اسرار معرفت پر مقرب فرشتے
اور خاص انسان بھی آگاہ نہیں ہوتے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کو اسرار و رموز عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان خاص اسرار و رموز سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقرب فرشتوں کی بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور خاص انسان بھی ان اسرار و رموز کو نہیں جان سکتے، اس پر بھی پردے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پاس میری محبت کے سوا کچھ نہیں، میں حبیب ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو. جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اہل دنیا ان کی جدائی پر غمگین ہوتے، لیکن جنت ان کے اشتیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ تیرے محبوب بندے کب مجھ میں جلوہ افروز ہوں گے. اہل دنیا تو افسردہ ہوتے ہیں کہ ہم سے جا رہے ہیں، ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن جنت کہتی ہے کہ جلدی جلدی یہ دنیا سے رخصت ہو کر میرے پاس آ جائے، تاکہ میں اس جنت کی نعمتیں جو اے مولا تو نے رکھی ہے ان سے ان کو بہرامد کروں، اور انہیں وہ نعمتیں، وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، تیری وہ نعمتیں ان کو وہ استعمال کرے. تو جنت ان اولیاء اللہ کی مشتاق ہوتی ہے اور رب سے عرض گزار ہوتی ہے کہ اے باری تعالی، یہ تیرے محبوب بندے کب مجھ میں جلوہ افروز ہوں گے، کب ان کے مبارک قدم مجھ پر آئیں گے. وہ جنت کے محلات میں رہیں گے، اس کے برتنوں میں مشروب پیئیں گے، اس کی حوروں سے نفع حاصل کریں گے، اس کے باغات میں سیر کریں گے، اس کے بالا خانوں میں رہیں گے، عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیں گے اور اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اللہ کے ولی کے لیے تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین اور اہم ترین جو نعمت ہے جس کے لیے وہ یہ ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ ہے دیدار الہی عز و جل. اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. رب تعالی کے دیدار کی جستجو کے اندر ہی وہ دنیا کے اندر اپنا آپ اس رب پر فنا کر دیتے، اپنی زندگیاں قربان کر دیتے، مال دولت اولاد سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ رب تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو، رب کی معرفت عطا ہو، رب کا دیدار ہمیں نصیب ہے. تو یہ ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اور افضلیت کے اندر انہیں یہ صفت خاص عطا کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں افضل ہیں. نمبر 1 فقر، نمبر 2 علم، اور نمبر 3 زہد. فقر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ فقر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فقر ہے.
فقر فقیری سے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فقر ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا فقر ہے۔ پہلے کیا فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فقر ہے، دوسری مرتبہ وہی سوال کیا یا رسول اللہ یہ فقر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا فقر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فقر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی، رسول اور معزز و مکرم بندے کے سوا کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ یہ فقر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی، رسول اور معزز و مکرم بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ اعزاز اور اکرام عطا کر دیتا ہے تو پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہند الولی ہو جاتے ہیں، وہ خواجہ خواجگاہ ہو جاتے ہیں، وہ کئی لاکھ کفار کو اپنی توجہ کامل سے کفر کی غلاظت کو دھو کر ایمان کی حلاوت اور نورانیت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج انہی کا یوم ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج حضور سیدی خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز حسنی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب کو ہم سنیں۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے، جبکہ آپ کے القابات معین الدین، دین کو زندہ کرنے والا، عطائے رسول، سلطان الہند ہے، اور یہ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے سردار و آقا۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ یہ خواجہ کا لفظ لگا ہوا ہے تو اس کے جو فارسی کے اندر معنی بنتے ہیں وہ آقا کے بنتے ہیں، سردار کے بنتے ہیں۔ خواجہ خواجگاہ یعنی تمام سرداروں کے سردار۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے متعلق آتا ہے کہ آپ 14 رجب المرجب سن 537 ہجری میں اور عیسوی جو سن بنتا ہے 1142 میں آپ سیستان کے علاقہ سنجر میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی وصال کی جو تاریخ آتی ہے وہ آج کے دن کی تاریخ آتی ہے کہ 6 رجب المرجب سن 633 ہجری کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ حضور سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام ابو الخیر اور حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ علم ظاہری و باطنی سے مالا مال تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال شریف کے 20 سال تک جانشین کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ دوسرے بیٹے ابو صالح حضرت خواجہ حسام الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور آپ کی ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام بی بی حافظہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ بی بی جمال کے نام سے آپ مشہور تھی۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹی سے خاص شفقت و محبت فرماتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت پاکیزہ فطرت اور عبادت گزار خاتون تھی. والد گرامی کی خاص عنایت سے آپ کی بدولت خواتین کو خواجہ صاحب کے فیضان سے خوب حصہ ملا. یعنی آپ کی وساطت سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خاص فیضان ہے وہ خواتین تک پہنچا، اور آپ کی توجہ عنایت سے بے شمار ہندوستان کے اندر خواتین مرتبہ ولایت کو پہنچی ہیں، ولیہ ہوئی ہیں، صالحہ ہوئی ہیں، نیک ہوئی ہیں. اسی طرح حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دوسری زوجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام خواجہ ابو سعید ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار جو ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب ہی احاطے کے اندر موجود ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ پاک کہ آخری نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اصحاب کہف سے ملاقات کی، آرزو کی، تو کہا گیا کہ آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ آخرت میں دیکھ لیں گے، اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہم انہیں داخل کیے دیتے ہیں. آپ اپنے 4 صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنی چادر پر بٹھائیں، ہوا آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر اصحاب کہف کے غار پر پہنچ گئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اصحاب کہف کو سلام کیا، اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا اور اصحاب کہف نے سلام کا جواب عرض کیا. پھر صحابہ کرام نے اصحاب کہف پر دین اسلام پیش کیا جو انہوں نے قبول کیا. دیگر بعض کتابوں میں یوں ہے کہ اصحاب کہف نے عرض کیا کہ ہماری طرف اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب تک زمین و آسمان ہے سلامتی نازل ہو، اور آپ سب پر بھی. پھر اصحاب کہف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور عرض کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے گا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے. آپ ہر دن اور رات میں ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دن و رات میں ایک قرآن مجید کا آپ روزانہ ختم کیا کرتے تھے. اسی طرح ہر ختم قرآن کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے غیب سے یہ ندا آتی تھی، آواز آتی تھی کہ اے معین الدین، میں نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا. ہم بھی ختم قرآن کرتے ہیں، اور ایک اولیاء اللہ کا جو ولی ہے، درویش ہے، وہ بھی ختم قرآن کرتا ہے. یہ فرق ہے اولیاء اللہ میں اور عام انسان کے اندر، عام بندے میں. اللہ کا جو مقرب بندہ ہے وہ رب کا کلام پڑھتا ہے تو رب کو مخاطب کر کے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں ہماری توجہ نہ جانے کہاں ہوتی ہے. تو جب پوری توجہ کے ساتھ ختم قرآن کیا جائے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھا جائے، تو اللہ کی طرف سے قبولیت کی آوازیں بھی آتی ہیں، ندا بھی آتی ہے. آج بھی ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ کب کس بندے کے اوپر اپنے عطاؤں کے دروازے کھول دے
کسی کو نہیں معلوم. بات یہ ہے کہ ہم سعی کریں, ہم کوشش کریں, ہم ان اولیاء اللہ کی اداؤں کو ادا کرنا شروع کر لیں تو ہمیں بھی یہ ندائیں ملیں گی. لیکن یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص اکرام اور کرم تھا, خاص نوازشیں تھی, خاص عنایتیں تھی کہ جب آپ ختم قرآن کیا کرتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اے معین الدین, میں نے تیرا قرآن مجید جو تو نے ختم کیا ہے اسے قبول کر لیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. کون فرما رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی. پڑھنا بات کی بات ہے, اس کی برکتیں بات کی بات ہے. کوئی بندہ صرف دیکھتا رہے رب کے کلام کو تو اس رب کے کلام کو دیکھنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ فرما دیتا. میں نے اپنے بزرگ سے ایک سوال کیا کہ حضور خواجہ خواجہ کا یہ قول میں نے سنا, بڑا اچھا لگا, بڑا دل کو سکون ملا. میں نے کہا حضور اگر کسی شخص کی بینائی بالکل درست ہے, دیکھنے کی جو طاقت ہے, بینائی ہے, صلاحیت ہے جو عام انسان کی ہوتی ہے وہ بالکل اچھی ہے, وہ اگر اس کلام مجید کو اللہ کے اس درویش کے قول کے مطابق دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس پر کیا انعام ہوں گے؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی باطنی بینائی کی جو روشنائی ہے اس میں اضافہ فرمائے. ایک ظاہری بینائی ہے اس میں اضافہ ہے, ایک باطنی بینائی ہے یعنی اندر کی جو آنکھیں ہیں, قلب کی جو آنکھیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کے نور کے اندر بھی اضافہ فرمائے گا. اور کہا کہ جس کی یہ باطنی بینائی کی آنکھوں کا نور تیز ہو جائے تو وہ دیکھنے کا ایسا ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر دیکھتا ہے تو زمین کے خزانے اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. قبر پر دیکھ رہا ہوتا ہے تو قبر والے کے احوال اس پر منکشف ہو رہے ہوتے ہیں. کسی آنے والے سائل کے دل پر متوجہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں چلنے والے وسوسوں کو وہ جان لیتا ہے. اور آسمان کی طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو جیسے جیسے بینائی بڑھتی چلی جاتی ہے, آنکھوں کا نور, قلب کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے, ویسے ویسے اس کے دیکھنے کی جو وسعت اور طاقت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے یہ نور اتنا بڑھتا ہے, اتنا بڑھتا ہے, اتنا بڑھتا ہے کہ اب اس کی نگاہ ہوتی ہے تو وہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے کو بھی پڑھ لیتا. یہ اللہ کا انعام اور اکرام ہوتا. کہا تم اس کلام مجید کو کیا سمجھتے ہو؟ آج یہ کلام مجید جو تمہارے گھر کے اندر مٹی کے اندر اٹا ہوا ہے, اس پر مٹی ڈلی ہوئی ہے, خدا کی قسم اگر اس کو کھول کر پڑھ کر سمجھنا شروع کر لو تو تم بادشاہ ہو سکتے ہو, ولایت کے بھی دنیا کے بھی. دنیا کی بادشاہت بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالی اس کلام مجید کی برکت سے عطا فرما سکتا, اور ولایت کی بادشاہت بھی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے اس کلام مجید کو صرف رکھا ہے بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ان کے سر پر رکھنے کے لیے. ہم پڑھتے نہیں ہیں اس کلام, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ویسا پڑھنا نہیں ہوتا. اس طرح پڑھا جائے اس کلام کو, قرآن مجید فرقان حمید کو, کہ گویا کہ آپ رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں, رب سے کلام کر رہے ہیں. اس تاثیر کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. جب اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ظاہری اور باطنی جو بینائی ہے اس کی طاقت زیادہ ہوگی. مزید فرماتے ہیں کہ ظاہراً اس کی آنکھ کبھی بھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے,
اور کبھی زندگی میں قرآن پڑھنے والا نابینا نہیں ہوتا ہے. اس کی ضمانت مل گئی. جن کو یہ فکر ہونا کہ یار میں نابینا نہ ہو جاؤں, میری آنکھیں ضائع نہ ہو جائے, کہا کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے. اس قرآن مجید پڑھنے کی یہ برکت تجھے ملے گی کہ تو کبھی نابینا نہیں ہوگا. اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی, آنکھ کی بیماری کبھی اس پر لاحق نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایک بزرگ مصلی یعنی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے قرآن کریم تھا. ایک نابینا نے آ کر عرض کی کہ میں نے بہت علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا, اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. میں آپ سے دعا کی عرض کرتا ہوں. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ رخ ہو کر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی آنکھوں پر ملا. اس کی آنکھوں پر ملنا تھا کہ اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی. یہ خود صاحب یہ جو کتاب ہے قرآن مجید, صاحب کرامت کتاب آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے. انہوں نے اور کچھ نہیں کیا, قرآن مجید اٹھایا, سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کلام مجید کو اس نابینا کی آنکھوں پر رکھا, اور آنکھوں پر رکھنا تھا, اللہ نے بینائی عطا کر دی. قرآن پڑھا جائے, ایسا پڑھا جائے کہ جس طرح اولیاء اللہ نے پڑھا ہے, اس کی برکات بھی نصیب ہوتی ہے, رحمتیں بھی آئیں گی, شیاطین دور ہوں گے, گھر کے اندر خوشحالی بھی ہوگی, برکتیں بھی ہوگی, سب ہوگا. اور اگر قرآن مجید مٹی سے اڑا ہوا ہے اور آپ ان چکروں میں ہیں کہ مجھ پر کسی نے بندش کروا دی, میری روزی کسی نے بند کر دی, ایسا نہیں ہے. آپ نے خود اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے بند کی ہے. آپ نے خود اپنے دروازے جو ہے فرشتے جو لے کر آتے ہیں روزی کے, ان کے لیے بند کیے ہوئے ہیں. جب وہ رزق کے تھال لے کر آتے ہیں آپ کے دروازے کے اوپر, اس وقت آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. کہاں سے برکت ملے گی, کہاں رزق کی کشادگی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی کامل محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.